ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فلا تلمنی. فيما أملك ولا أملك. رواه الترمذي وابو داود. الفصل الثانی، یہ باب القسم کا، قسم نہیں قسم، باب القسم کا یہ دوسری فصل ہے اس کی، ہے نا. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم بین نسائہ فیعدل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے اور انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے تھے، یعنی باری لگاتے تھے ہیں. بلکہ ہر چیز کی تقسیم ہوتی تھی ہیں، کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے لائیں گے اس کے اندر بھی برابری ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرنے میں برابری. لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ، اور آپ یہ کہا کرتے تھے، یعنی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ کے رسول، اور اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جتنا میری بس میں ہے، یعنی جتنا میرے بس میں ہے یہ میں نے تقسیم کر لیا ظاہری طور پر. ملک یملکو یعنی مالک ہونا، یعنی جتنا میرے کنٹرول میں تھا وہ میں نے تقسیم کر لیا. فلا تلمنی، تو تو مجھے ملامت نہ کر اس چیز میں جس کا تو مالک ہے، فیما تملک ولا املک، اور میں مالک نہیں ہوں. یعنی جو میرے بس میں تھا میں نے وہ کر لیا، اب جو تیرے کنٹرول میں ہے اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے اس کی وجہ سے مجھے ملامت نہ کر. یعنی حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ایک فطری میلان تھا، حضرت عائشہ سے کچھ زیادہ محبت تھی ہیں، یعنی اندر محبت جو ہوتی ہے یہ فطری طور پر ہوتی ہے، اس پر انسان کا بس نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا. یعنی ظاہری طور پر آپ نے باری بھی لگا رکھی تھی کہ ہر بیوی کو اس کا حق دینا ہے، اور سب کچھ ظاہری طور پر کیا ہوا تھا، انصاف اور عدل سے تعلق رکھنے والا کام. البتہ دل کا معاملہ کیا ہے ہیں؟ دل تو کسی بھی طرف مائل ہو سکتا ہے، فطری چیز ہے. ٹھیک ہے. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت عند الرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشقه ساقط. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القیامة وشقه ساقط. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نقل کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا كانت عند الرجل امرأتان، جب آدمی کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف نہ کرے، وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو وہ جھکا ہوا ہوگا، گرا ہوا ہوگا، یعنی بالکل جس کو بولتے ہیں نا آڑا ہو جائے گا بالکل انسان. شق مطلب ہوتا ہے پہلو، حصہ. ٹھیک ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آگے چلیں. الفصل الثالث. عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بصرف فقال هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تعزوها ولا تزعزوا. بسم اللہ. عن عطاء، حضرت عطا سے مروی ہے، یہ فصل ثالث شروع ہو گئی. حضرت عطا سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرنا مع ابن عباس جنازۃ میمونۃ بصرف، کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں حضرت میمونہ کے جنازے میں حاضر ہو گئے مقام صرف میں. یہ صرف ایک جگہ ہے جو
مکہ سے قریب میں ہے، مکہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا، ہے نا، مقام تنعیم کے بھی قریب، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں پڑتا ہے۔ خیر، تو کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح بھی اسی مقام پر ہوا تھا اور ان کا انتقال بھی اسی مقام پر ہوا، سمجھ گئے؟ اسی وقت نہیں، بعد میں مقام شریف میں ہی، یعنی اتفاق سے بات میں ہاں اسی مقام پر ہو۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کس نے؟ حضرت عطا نے، ہذہ زوجۃ، نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہذہ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 9 نسوة كان يقسم منهن ل8 ولا يقسم ل1۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، تو جب تم ان کے جنازے کو اٹھاؤ، نعش مطلب جنازہ، فَلَا تُزَعْزِعُوهَا، تو اس کو لے کر جلد بازی مت کرنا، زعزع ہلانے کے معنی میں بھی آتا ہے، وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، اور اس کو زیادہ مت حرکت دینا، یعنی وَارْفُقُوا بِهَا، یعنی اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، یعنی ادب کے ساتھ لے کر جانا جنازہ، ہے نا، ٹھیک ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں 9 بیویاں تھیں اور آپ ان میں سے 8 کے لیے باری لگایا کرتے تھے، ولا یقسم لواحدہ، اور ایک کے لیے باری نہیں لگاتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی باری دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ قال عطا کہتے ہیں، التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقسم لها بلغنا انہا صفیۃ، کہ جس بیوی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری نہیں لگایا کرتے تھے، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وکانت آخرہن موتاً، اور حضرت صفیہ کی سب سے آخر کے اندر وفات ہوئی ہے، ماتت بالمدینہ، اور وہ مدینہ میں وفات پائے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، متفق علیہ۔ وقال رزین، قال غیر عطاء ہی سودا، رزین کہتے ہیں کہ عطا کے علاوہ دیگر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت صفیہ نہیں ہیں، حضرت سودا ہیں، وہو اصح، اور یہی صحیح ترین بات ہے نا۔ وہبت یومہا لعائشہ، انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، حین اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاقہا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، ٹھیک ہے۔ فقالت لہو، تو حضرت سودا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، امسکنی، مجھے روکے رکھیے آپ، یعنی طلاق مت دیجیے، قد وہبت یومی لعائشہ، میں نے اپنا دن عائشہ کو دے دیا، لعلی اکون من نسائک فی الجنہ، شاید کہ میں جنت میں آپ کی بیویوں میں شمار رہوں ہیں۔ چلیے آگے۔ باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق، الفصل الأول۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء، متفق عليه۔ باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق، اب یہاں پر یہ بیان آیا ہے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا،
اور جو کچھ بھی ان کے حقوق ہیں ان کے بیان میں ہیں، عورتوں کے ساتھ معاشرت، حسن معاشرت اور ہر ایک کے لیے جو حقوق ہیں اس کے تعلق سے یہ بیان ہے، یہ باب ہے۔ پہلی فصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ استوصوا وصیت قبول کرو عورتوں کے تعلق سے خیر خواہی کرنے کی، ہیں عورتوں کے تعلق سے خیر خواہی کرنے کی وصیت کو قبول کرو۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، مضبوطی سے پکڑو۔ ہاں، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، تو یقیناً عورتیں پیدا کی گئی ہیں پسلی سے، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور ضلع یعنی پسلی میں جو سب سے ٹیڑھا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کا ہوتا ہے، مڑا ہوا ہوتا ہے، ہیں ٹھیک ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، تو اگر تم اس کو پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے، کسرتَهُ، تو تم اس کو توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے، سیدھا نہیں کرو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، تو عورتوں کے تعلق سے میری وصیت کو قبول کر لو، یہ تاکید ہو گئی۔ یعنی حدیث کی شروعات بھی اس سے ہے اور اس کا اختتام بھی اسی بات سے، کس بات سے؟ استوصوا بالنساء۔ اس کے بارے میں ایک سوال پوچھنا ہے مجھ سے حدیث کے بارے میں۔ جی، تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، یہ تمثیل کے طور پر ہے، یہ حقیقت میں پیدا کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے؟ اس کے تعلق سے دونوں طرح کی باتیں ہیں، لیکن حقیقی طور پر بھی اگر ہم اس کو لیں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے ہیں، تو وہ تو اور زیادہ مشکل چیز ہے پہچاننا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا کس کو؟ حضرت حوا کو۔ لیکن زیادہ اگر ہم کون سا کھولیں گے؟ زیادہ اقرب میں اسی کو مانتا ہوں، کس کو؟ یہ جو پسلی والا ہے۔ اور جمہور کے نزدیک ہیں یہی قول ہے، جمہور کا بھی غالباً یہی قول ہے۔ اس کی مل جائے گی کہ تشریح ہے؟ تفسیر انشاءاللہ اس کی تفصیل مل جائے گی کتابوں کے اندر، آپ دیکھیں گے تو۔ وَعَنْهُ قال، انہی سے مروی ہے، کن سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پیدا کی گئی ہے پسلی سے، ٹھیک ہے۔ لن تستقیم لک حتی علی طریقۃ، اور وہ تمہارے لیے ایک راستے پر، ایک ڈگر پر نہیں رہ سکتی، سیدھی نہیں رہ سکتی، یعنی تمہارے مزاج کے مطابق ہمیشہ نہیں رہ سکتی وہ۔ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، تو اگر تم اس سے استمتاع کرنا چاہتے ہو، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم اس کی ٹیڑھ اور کجی کے ساتھ ہی تم فائدہ حاصل کرو گے، ہیں۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اور اگر تم گئے اس کو سیدھا کرنے تو تم اس کو توڑ دو گے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دینا۔ ارے بات سمجھ میں آئی ہے؟ عورت کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ عورت کی فطرت بتائی گئی ہے کہ مرد کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورت جو ہے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں رہے گی ہمیشہ، اس کو تم بالکل اپنے مزاج کے عین مطابق بنانے کی کوشش مت کرو، ہیں، بلکہ اس کو قبول کرو اس کے عوض کے ساتھ میں ہی، ہے نا جی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز وغیرہ کا حکم نہ دو، نماز نہیں پڑھی ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ رکھا ہے، نہیں، نماز وغیرہ کا تو حکم دینا پڑے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کوئی ناپسندیدہ نازیبہ بات، غیر شرعی بات پیش آ رہی ہے، اس کے تعلق سے بھی اس کو جو ہے
حکم دینا پڑے گا، روکنا پڑے گا ناجائز چیز کے لیے۔ البتہ اس کا جو مزاج کی جو ٹیڑھ پن ہے وہ تو رہے گا شوہر کے ساتھ میں، اور ہر شوہر کو یہی شکایت ہوتی ہے، اور وہ بیوی ہی کیا جو ٹیڑھی نہ ہو ہے جی، بیوی کا مطلب ہی ہوتا ہے تھوڑی سی ٹیڑھی ہونے والی ہیں۔ ہاں چلیے آگے۔ وعنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة یفرق، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ ہاں بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور معاشرت حسن معاشرت کے تعلق سے بڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ بات ارشاد ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن کسی مومنہ کے لیے بغض نہ رکھے۔ فریق یفرقو کا مطلب ابغض یبغض، بغض رکھنا۔ اچھا، خاص طور سے مراد یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے بغض نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا، اگر بیوی کے کچھ اخلاق اس کو پسند نہیں آئیں گے، رضی منہا آخر، تو دوسری چیزیں تو پسند ہی آ جائیں گی۔ ارے بیوی ضرور ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بیوی پوری کی پوری ہی خراب ہے، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہے اس میں کچھ بھلائیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کی بھلائیوں کو دیکھو اور بغض مت رکھو، نفرت مت کرو دل سے۔ جیسے اپنی وائف سے بھی بغض ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے بغض، ٹھیک ہے نا۔ وعنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتی کبھی۔ الدہر یعنی کبھی بھی، مطلب کیا ہے؟ ہاں، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو ایک دن کا کھانا ملے اس کو کھا لو اور باقی چھوڑ دو، ذخیرہ مت بنا کے رکھو۔ وہ کیا کرنے لگے تھے؟ ذخیرہ اندوزی کرنے لگے، گوشت بچا کے رکھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے گوشت کے اندر سڑان کی صفت پیدا کر دی، یہ مطلب ہے سر۔ ہاں، تو وہ سڑنے لگی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت حوا، ہم سب کی اماں، حضرت آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ سے بچے ہوئے تھے، دور تھے، جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن بیوی نے اکسا دیا جی، انہوں نے کہہ دیا ادھر سے کھا لو، ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم خود سے نہیں تیار ہوئے تھے وہ شجرہ ممنوعہ کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے کے لیے، حضرت حوا نے کہا، ان کے بہکانے اور ان کے کرنے کی وجہ سے۔ اب ظاہر بات ہے حضرت حوا کو پہلے شیطان نے بہکایا، پھر حضرت حوا نے ان کو تیار کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ مطلب یہ ہو گیا اگر حضرت حوا ہوتی ہے تو یہ سارا کام ہی نہیں ہوتا، ہاں تو اگر اس کا مطلب کوئی کسی کی بیوی ہوگی تو ساتھ میں مصیبت بھی آئے گی۔ ہاں، مطلب یہ فطرت، اللہ تعالیٰ ایک فطرت بتا رہے ہیں کہ ان کی فطرت یہ تھی، بنو اسرائیل کی فطرت یہ تھی، اور حضرت حوا نے ایسا کیا، اور اسی لیے عورتوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو بنو اسرائیل کو منع کیا تھا کہ جمع کرنے سے، جمع ہاں، کر کے رکھتے تھے، منع کیا تھا، توکل نہیں کرتے تھے مطلب اللہ۔ جی۔ وعن عبداللہ ابن زمعہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ اپنی بیوی کو ایسے کوڑے لگائے جیسا کہ غلام کو، باندی کو کوڑے لگائے جاتے، اور پھر دن ختم ہوتے ہوتے اس سے آ کے صحبت بھی کرنے لگے، اس سے ہم بستری بھی کرنے لگے۔
یعنی یہ انتہائی درجے کی بد اخلاقی و بغیرتی کی بات ہے کہ تم جو ہے ایک وقت میں تو اس کو مار رہے ہو اور پیٹ رہے ہو، اور ایسے مار رہے ہو جیسے ایک غلام کو مارا جاتا ہے۔ وہ غلام تھوڑی ہے بیوی، وہ تو حقدار ہے، اور تم دونوں کے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح ان پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، تم پر بھی ان کے کچھ حقوق ہیں، ان کی رعایت کرنی ہے۔ اگر کبھی ضرورت بھی پڑتی ہے بیوی کو مارنے کی تو اس کے اندر ایسی مار نہیں ماری جاتی الضرب المبرح، جس سے نشان پہنچ جائے، چوٹ پہنچ جائے، اور ایسی آج کل لوگ کیسے کیسے مارتے ہیں بیویوں کو، یعنی آنکھیں سجا دی ہیں اور ہاتھ سجا دیے، ارے توبہ توبہ۔ آج کل یہ نظام الٹا ہو رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو کاٹ کر کے پھینک دیتی ہیں، وہ تو پھر بھی ہاں آج کل یہ بھی کیس آ رہے ہیں کہ عورتیں غالب آ رہی ہیں مردوں پر۔ وہ تو ہاتھ دن اٹھا دیا، ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک ایک کیس ابھی ایک کیس سننے میں آیا تھا نا، میگھالیہ میں ہوا تھا جو میگھالیہ کے اندر سونم نے کیا تھا۔ سونم نے وہ اپنے شوہر کو لے جا کے وہاں پر مار دیا، اپنے جو وہ تھے نا بوائے فرینڈس، ان کے ساتھ مل کے۔ بوائے فرینڈ تو ایک ہی ہوگا، اس کے دوست ہوں گے، اور وہ مل کر اس نے مار دیا اس کو۔ اور ابھی ایک اور ویڈیو، ایک لڑکی نے اپنے ہسبینڈ کو دھمکی دے دی۔ نکٹی ہو گئی وہ بیوی ہے، ہو رہی ہے۔ نہیں مارنا نہیں چاہیے، حالانکہ کبھی کبھی غصہ اتنا آتا ہے تو تھوڑا مار لے، ہلکا پھلکا مار لے، مسواک سے مار لے، مسواک کی مار بولی جاتی ہے، مار لے۔ نہیں مارنا تو بالکل بہت بےغیرتی کی بات ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اور پھر اچھا پھر اگر انسان صبح کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، صبح کو نااتفاقی رکھ رہا ہے، پھر رات میں بیوی کے ساتھ سو رہا ہے، تو اس کے اندر انسان یعنی اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد یہ بتایا تاکہ میاں بیوی کے درمیان تھوڑا رومانس ہو، ہیں آپس کے اندر محبت ہو۔ وہ رومانس ختم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جب مار رہے ہو پیٹ رہے ہو تو دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی اور وہ ختم ہو جاتا ہے، ورنہ وہی چیز ختم ہو جائے گی جس مقصد کے لیے نکاح ہوا تھا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ سکون ہر طرح کا سکون اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، بس یہ ہے کہ تھوڑی کڑوی کسیلی بات آپ برداشت کر لو، تھوڑی وہ برداشت کر لے، مرد کو تھوڑا زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے نا؟ اور کیونکہ فطرت آپ کو بتائی گئی ہے اوپر احادیث کے اندر کہ ان کے اندر ٹیڑھ پن ہوا کرتا ہے عورتوں کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ وفی روایت یعمد احدکم فیجلد امرأته جلد العبد فلعله یضاجعها في آخر يومه ثم وعدهم في ضحكهم من الزرقة فقال لم يضحك أحدكم لما يضحك أحدكم مما يفعل۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے یعنی مارنے کا اپنی بیوی کو، اور ایسا مارتا ہے جیسا کہ غلام کو مارا جاتا ہے، نوکر چاکر کو انسان۔ اچھا آج کل تو غلام ملتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ غلام کا تو انسان مالک ہوتا ہے، اور مارتا ہے غلام کو زیادہ برا مارا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال کو کیسی سزا دی گئی، حضرت اور جو بھی، تو اتنا برا بیویوں کو مار دیتے ہیں۔ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهُ فِي آخِرِ يَوْمِهِ، ہو سکتا ہے کہ دن کے ختم تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے جا کر، ٹھیک ہے؟ اور لیٹنے کے وقت میں پھر وہ جب پسند ہی، جب نفرت تمہاری دل میں بیٹھ جائے گی تو وہ اجازت ہی نہیں دے گی تمہیں اپنے قریب آنے کی، ہیں؟ تو اس سے اور تمہارا مزاج خراب ہوگا۔ ثم وعظہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، فی ضحکہم فی الزرقۃ، لوگوں کے ریح خارج کرنے کے وقت میں ہنسنے کے اوپر آپ نے نصیحت کی، ہیں؟ زرطہ بولتے ہیں ریح خارج کرنا، یہ ادبی لینگویج ہے، ریح خارج کرنا۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی لوگوں کو زرطہ کے سلسلے میں
کیا کہ تم میں سے کوئی کیوں ہنستا ہے جو وہ خود کرتا ہے. یعنی کوئی دنیا میں ایسا تھوڑی ہے جو ریح خارج کرنے سے بچا ہوا ہو, سب لوگ ہی کرتے ہیں. تو پھر ایسا ہنسی کس بات کی, تم بچے ہوئے کیا اس سے جو نہیں کرتے. وعن عائشة قالت كنت لا اچھا, اس حدیث میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر اگر کوئی برائی خود کے اندر ہو, یہ تو ایک فطری چیز ہے, ضرورت تو نیچرل پروسیس ہے. البتہ کوئی چیز ایسی ہے, کوئی برائی انسان کے اندر خود میں ہے, وہ برائی خود میں ہے, لیکن اگر دوسرے کے اندر دیکھ رہا ہے تو اس کو لوگوں کو بیان کرتا پھر رہا ہے کہ وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. تو یہ بھی ایک بد اخلاقی و بے غیرتی کی بات ہے کہ پہلے اپنے اندر سے تو تم برائی کو دور کرو, اس کے بعد تم حقدار ہوتے ہو اس کے کہ تم اس کو بھی منع کرو, سمجھاؤ. كنت ألعب چلیے. بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن اللہ اکبر. معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعنا منه فيسرب یہ انقمع ہے, انقمع ينقمع ہے, ينقمع, ہاں, ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي متفق عليه. بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں کھیلا کرتی تھی بالبناتی. بنات کا مطلب یہاں پر لڑکیاں نہیں ہیں, یہاں پر گڑیاں ہیں, گڑیاں ہیں, گڑیا جو ہوتی ہے نا بچیاں کھیلتی ہیں, ہاں, ڈول بولتے ہیں انگلش میں. میں کھیلا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گڑیوں کے ذریعے, اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں, جیسے بچیاں کھیلتی ہیں, نوعمر جو لڑکیاں رہتی ہیں کھیلتی ہیں سب, ہاں, ان کے جذبات ہوتے ہیں اپنے کھیل کود کے ساتھ وابستہ. لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کتنا جذبات کا لحاظ فرماتے تھے, رعایت فرماتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب داخل ہوتے تھے, گھر میں آتے تو بچیاں دیکھتے ہیں, کبھی دوسرے گھروں کی بچیاں یا کچھ بچے ہوتے ہیں, کوئی بڑا آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, تو بچے ابھی جاتے چھپ جاتی تھی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فیسربہن, آپ لے کر آتے تھے ان کو, جاؤ کھیل لو جا کے, ہیں, اس طرح. ہاں, شادی کے بعد کہی ہے, پہلے کا نہیں ہے. فیسربہن الیہ, آپ ان کو لے کر آ جاتے تھے. فیلعبن معی, تو وہ آ کر کھیلا کرتی تھی میرے ساتھ میں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی رعایت فرماتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سب احادیث ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اور ان پر عمل بھی ہونا چاہیے. یہ صرف خاص کھیلنے کے تعلق سے نہیں ہے. اصل کیا چیز ہے؟ جذبات کی رعایت کرنا, جائز خواہشات کی رعایت کرنا. وعنها قالت ہاں, والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على باب يقوم على باب حجرتی. والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ الحریصۃ علی اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے, وہ فرماتی ہیں واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم علی باب حجرتی, کہ واللہ بخدا میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں میرے حجرے کے دروازے پر آ کر. ہیں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی ایک حال بتا رہے ہیں کہ ایک وقت کا یہ واقعہ ہے کہ آپ آئے اور میرے کمرے کے دروازے پر آپ کھڑے ہو گئے میرے ساتھ ہیں. اور والحبشۃ یلعبون بالحراب فی المسجد, اور جو حبشی جو لوگ تھے یہ لوگ نیزوں سے کھیل رہے تھے مسجد میں, مسجد کے آنگن میں کھیل رہے تھے. اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں ثقافتی کام ہو سکتے ہیں, آرام سے بیت بازی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, پروگرامز ہو سکتے ہیں. کھیل کے پروگرام بھی ہو سکتے ہیں, نہیں, کھیل ویسے والے کھیل نہیں جن سے گندگی پھیلے یا کچھ ایسا ہو, ویسے نہیں. یعنی ثقافتی کام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے میرے حجرے کے دروازے پر، اس حال میں کہ جب کہ حبشی لوگ مسجد کے اندر نیزوں سے کھیلا کرتے تھے، ہے نا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے چھپاتے تھے اپنی چادر سے. لانظر الی لعبہم بین اذنہ و عاتقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر میں جو چھپا لیتے تھے تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ لوں. کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور کندھے کے درمیان سے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے، ایسے کھڑے ہو جاتے ہوں گے حضور. ہاں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے کندھے کی طرف سے وہ پیچھے رہتی ہوں اور آپ چادر اپنی لگائے رہتے ہیں اور وہ یہاں سے یوں دیکھ رہی ہیں، ہے نا، اس طرح سے. تو میں دیکھتی تھی مطلب ان کا کھیل اس طرح کہ آپ کے کان اور آپ کے مونڈے کے درمیان سے. ثم یقوم من اجلی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری وجہ سے وہاں کھڑے بھی رہتے تھے. حتی اکون انا التی انصرف، یہاں تک کہ میں خود پھر جاؤں، یعنی میں واپس ہو جاؤں، ہے نا. میرا من نہیں بھرتا. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقدروا قدر الجاریۃ الحدیثۃ السن الحدیثۃ اللہوی، اندازہ کیجئے اس بچی کا جو کہ ابھی چھوٹی ہے عمر میں اور اس کو کھیل کود کا شوق ہے، یعنی اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، اور آپ نے کیسے ان کے جذبات کی قدر کی اور ان کی رعایت کی. حضرت عائشہ اپنے بارے میں تو بتا رہی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بیویوں کی جذبات کی رعایت کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں شریعت کو بھی نہ چھوڑیں. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے اوپر سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو چھوڑا نہیں، پردہ کرایا. تو پردے کے ساتھ رہتے ہوئے کھیل کود جائز تفریحات کی جا سکتی ہیں، اس کا مطلب ہے نا. موبائل کو لے جا سکتے ہیں میچ وغیرہ دکھانے کے لیے پردے میں. پردے کے اندر لے کے جائے، ہے نا، کبھی کبھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ٹھیک ہے، سب وقت بھی ہو گیا. ٹائم ہو گیا.